بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری اکتوبر 2019 کی منتھلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے پہلے سٹار ایریز میسمرائزنگ پرسنالٹیز، ایسی پرسنالٹیز جن کے اندر کو میسمرائزنگ طاقتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی آنکھیں ان کے جذبات کی عکاس ہوا کرتی ہیں۔ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہم نے بہت باتیں کی ہیں، خاص طور پہ ایئرلی پریڈکشنز میں جب ہم نے جو ہے وہ اینول ہاروسکوپ کیا تھا 2019 کا، تو ہم نے ان کی پرسنالٹی کے اوپر ایک بہت طویل گفتگو کی تھی کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، ان کے ٹریٹس کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے ٹریٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن ابھی ہم چونکہ جس پوائنٹ کی طرف ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس منتھ میں، اس کا تعلق ان کی پرسنالٹی سے ہے۔ یعنی ان کے اندر جو میسمرائزنگ طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ایک اپنی بات دوسروں کو بتانے منوانے کا ایک ملکہ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ یہ اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ستمبر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ان کے اندر آؤٹ اسپوکننیس، یعنی اپنے دل کی بات کو چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ، ڈرامائی انداز میں یا سمپل انداز میں کہہ گزرنے کی ایک ارج بن رہی ہے۔ یہ اپنے گولز، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں لوگوں سے شیئر کرنا، لیکن ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی اور اس مہینے بھی کریں گے کہ ٹھیک ہے شیئر کریں اپنے آئیڈیاز، ٹھیک ہے اپنی چیزیں شیئر کریں، لیکن جو آپ کے گولز ہیں، جو آپ کے ایمبیشنز ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا کام ہے، ڈونٹ شیئر اٹ ود دا پیپل، کیونکہ اورا ڈاؤن ہے، نظر لگنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں، ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کیا تھا کہ ان کے اندر روحانیت بڑھ رہی ہے، لیکن چونکہ ستمبر اور اکتوبر میں اس وقت تھوڑا سا دباؤ بنا ہوا ہے ان کے کارپوریٹ سیکٹر میں، خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بزنس کا، کامرس کا، یا کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں جس میں لوگ جو ہے وہ انڈیویجول اپنے بزنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کلیکٹیو باڈی کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ اس میں نئے وینچرز بننے کے جو ہیں، یا نئی بزنس کی سرمایہ کاریوں کا، یا نئے بزنس کی برانچز کا جو ہے وہ کھولنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ ستمبر میں بھی ہم نے اس کی بات کی تھی، اور اکتوبر میں شاید یہ زیادہ تھرسٹ کے ساتھ پریویل کر رہا ہے، یعنی جتنی اس کا تھرسٹ ستمبر میں بن رہا تھا، اکتوبر میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے یہ 15-16 اکتوبر کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے، لیکن پھر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی نئے وینچرز، نئے بزنس پلانز، نئی بزنس پارٹنرشپ، نئے بزنس کے کوئی ایڈوانسمنٹ کی چیزیں، اس سے تھوڑا سا گریز کر لیں۔ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مالی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، فائنینشز ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو وہ منی مینجمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق تو ملتا ہے، ان کی چیزیں پوری ہوتی ہیں، لیکن دے آر ناٹ گڈ منی مینیجرز۔ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، یا جتنے پیسے آتے ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں یا لگ جاتے ہیں، بڑی سیونگز نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے کچھ ان کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے۔ معیشت کی اگر ان کی بات کر لیں تو معیشت میں ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑا بہت کوئی پرابلم آ سکتی ہے، وہ بھی نئے بزنس کی، جیسے میں نے عرض کر دیا، یا ان کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے کوئی ایسا کام کرنے میں جس کا کہ تعلق جو ہے وہ پروموشن سے ہے، ایڈورٹائزمنٹ سے ہے، یا کوئی ایسا پبلیکیشن سے ہے، آرٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی اگر کوئی رائٹر ہیں، وہ نئی بک اگر چھپوائیں گے تو اس کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پبلشرز ہیں، وہ نئی بک مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، اس کا رسپانس اتنا اچھا ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی بھی چیز جس کا تعلق ایڈورٹیزمنٹ سے ہے، یعنی کوئی نئی چیز بنا کے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے، تو بھی اس مہینے میں کوئی بہت بڑا جو ہے اس کا سپیل نہیں بنے گا۔ ہاں، کامیابی ضرور ہے، ناکامی کے چانسز اس ہفتے میں، اس مہینے میں
کافی کم ہے. تھوڑا سا جلد بازی اور جذباتیت بنے گی جس کی وجہ سے چیزیں الجھ سکتی ہیں. آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ لوگ, میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ, اس کے علاوہ پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ اور بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ لوگ, ان کے لیے ٹائم اچھا ہے. لیکن نئے وینچرز نہیں, پرانے وینچرز کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ, بہت ہی زیادہ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کا ٹائم موجود ہے. ناظرین, ہم نے آپ سے, جیسے ہم ویکلی پریڈکشنز میں بات کرتے ہیں 5 چیزوں کی, تو منتھلی میں بھی ہم 5 چیزیں بیان کرتے ہیں. ان میں سب سے جو پہلی ہوتی ہے وہ صدقہ آف دا منتھ, صدقہ آف دا ویک ہم آپ کو ویکلی پریڈکشنز میں بتاتے ہیں. گو کہ ویکلی پریڈکشنز میں ہم جو ہے وہ چیزیں ایکسپینڈ کر کے بتاتے ہیں, اور منتھلی پریڈکشنز میں ہم اس کو کچھ زیادہ ایکسپینڈ کر کے نہیں بتاتے, بس ہم اس کو اجمالی طور پہ بتاتے ہیں. صدقہ آف دا منتھ کی ہم بات کر لیں گے, اس کے علاوہ جیم آف دا منتھ کی بات کر لیں گے, اس کے علاوہ ہم سینسٹیو باڈی پارٹ آف دا منتھ کی بات کریں گے, ڈائٹ آف دا منتھ کی بات کریں گے, اور آخر میں ہر ویڈیو میں ہم ایک سورت قرآن پاک کی جو آپ کو اس مہینے میں جو سپورٹ کرے گی وہ بھی ضرور بتائیں گے, کیونکہ ویکلی میں اس کو ہم نہیں بتاتے, ہم منتھلی میں سورت آپ کو ضرور بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم صدقہ آف دی منتھ کی بات کر لیں. تو ایریز کے لیے جو صدقہ اس ہفتے میں بنے گا وہ بنے گا گوشت کا. گوشت کا صدقہ جو ہے وہ کسی کو دے دیں, کسی کو کھلا دیں, اور کسی شیپ میں بھی کھلا دیں اس کو. مطلب اگر آپ جو ہے وہ پکا کے کھلانا چاہتے ہیں یا کچا دینا چاہتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں جو وہ صدقہ ہے وہ آپ دے دیں, کسی کی ضرورت پوری کر دیں, کسی کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دے دیں. اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو یہ غرض نہیں ہے آپ نے کتنا دیا, کتنا مہنگا دیا, کتنا سستا دیا, کتنی بار دیا, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صرف خلوص نیت سے دے دیں اور کسی کی ضرورت پوری کر دیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. صدقہ آپ کے اور اللہ کے درمیان نیت کا نام ہے, تو وہ جو نیت ہے وہ بس اپنے دل میں رکھیں. اور سادات کے علاوہ, یعنی سادات پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث کی روح میں صدقہ ناجائز کے معنوں میں آتا ہے یا حرام کے زمرے میں آتا ہے, ان کو صدقہ مت دیجیے. اس کے علاوہ جس کو مرضی صدقہ دے دیجیے. رومانس کی اگر ہم بات کر لیں تو رومانس میں ہم نے بات کی تھی ویکلی میں بھی اور پچھلے دنوں میں بھی کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک اللہ کی طرف سے بیریکیڈ اینڈ بیریئر لگ گئے ہیں. بیریکیڈ اینڈ بیریئر بہت اچھے لگے ہیں, کیونکہ اللہ خود کارساز ہے کائنات کے, ہر کام کو وہ بہتر سمجھتا ہے, اور وہی جو ہے وہ علیم الخبیر ہے. تو جس وقت وہ بہت زیادہ پیک بن رہی تھی اور ہمارے ذائچے ہمیں کہہ رہے تھے کہ اتنا دباؤ آ گیا ہے کہ اب یہ سوسائٹی کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہونے کی توقع ہے, تو یہ اللہ نے ہی وہ خاص کرم نوازی کی, تو وہ سسٹینیبلٹی آ گئی. وہ ستمبر پورے میں وہی رہی, اور ستمبر کے ہر ویک کی پریڈکشن میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ابھی وہ چیزیں پریویل کر رہی ہیں. اور ہم نے لاسٹ ویک کی جو پریڈکشن تھی, آپ جو ستمبر کے آخری ہفتے کی پریڈکشن تھی, اس میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے ابھی آگے کچھ ہفتوں تک پریویل کرنے کے چانسز ہیں. تو وہ تقریباً شاید پورا اکتوبر ہی لے جائے. نئی شادیوں کے لیے, نئے رشتوں کے لیے, منگنی کے لیے, کورٹ میرج کے لیے, ارینج میرج کے لیے, لو میرج کے لیے وقت اچھا نہیں ہے. اور ملٹیپل ریلیشنز اور ون نیچرل ریلیشنز اور سو آن جس کی ہم نے بات کی تھی کہ ٹین ایجرز کے اوپر دباؤ آ گیا, ینگسٹرز کے لیے دباؤ آ گیا, وہ پیک ختم ہو گئی ہوئی ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, وہ رہے گی کو 10-20% وہ رہیں گے, وہ ریلیشن شپ ہوتے رہیں گے. اکتوبر میں شاید ان کی تعداد بڑھے. اکتوبر کے دوسرے ویک کے بعد جو ریلیشن شپ کا وہ جو بیریئر تھا وہ شاید جو ہے وہ ہم جب اس کی بات کریں گے, کیونکہ میرے پاس جو کیلکولیشن ہے اکتوبر کی, مجھے اس کے سیکنڈ ویک کے بعد چیزیں جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان ریلیشن شپس کے حوالے سے. ایسی صورت میں جو ہے وہ بہت سارے راز, بہت سارے وہ ریلیشنز, بہت سارے وہ خفیہ تعلقات, وہ چیزیں جو انسان نے اپنے ممی پاپا سے, اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر نہیں کی ہوتی, وہ کھلنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں بدنامی اور رسوائی بھی ہو سکتی ہے.
لیکن چونکہ ہم جب ویکلی پریڈکشن کریں گے تو ہم اس کو بہت پریسائزلی بیان کریں گے. فی الحال اجمالی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکتوبر میں یہ چیزیں دوبارہ اوپن ہونے کے چانسز ہیں, لیکن اکتوبر کی پہلی 14-15 تاریخوں تک جو ہے وہ سکون رہے گا. باقی اوور آل چیزیں ٹھیک ہے. فائنینشز بہت جو ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, فائنینشز میں پرابلم ہو سکتی ہے. محبت کے حوالوں سے بات کر رہا ہوں, یعنی کسی کو محبت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مہنگا گفٹ جو ہے وہ انسان دے دے اور بعد میں پھر یہ سوچے کہ یار یہ میں نے کیوں دیا, کیونکہ بریک اپس کے چانسز جو ہیں وہ ملٹیپل ریلیشنز میں اس وقت کافی ہیں. کیونکہ ملٹیپل ریلیشن بننے کے چانسز کم ہیں, لیکن اگر بنتے ہیں تو اس میں بریک اپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں وہ رقم ڈوب بھی سکتی ہے. سو اس کے بارے میں احتیاط کر لیجئے گا, اور میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ذائچہ اچھا ہے, انجوائے کریں اللہ کے دیے ہوئے کام کو, اور بس مسکرائیں اور مسکرائیں اور بس مسکرائیں. جیم آف دا منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو جیم آف دا منتھ اس مہینے میں ایریز کے لیے, جیم آف دا منتھ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بعض سٹارز کو, بعض پرسنالٹیز کو ایک سے زیادہ جیم جو ہیں وہ جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جیم جو ہے وہ آپ کی ایڈوانسمنٹ یعنی آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس کو نکھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور بعض اوقات اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹیکنیکلی تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ نہیں سمجھا سکتے کہ یہ کس چیز کے لیے, لیکن ہم آپ کو ایز اے سجیشن وہ نگینہ جو اس مہینے آپ کو بہت فائدہ دے گا وہ ضرور بتاتے ہیں. تو اس مہینے میں ایریز کے لیے یمنی عقیق یمنی اگر وہ پہن لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو میں نے دباؤ بتایا ہے, ان کی جو چیزیں بتائی ہیں, ان کے اوپر تھوڑا سا جو سٹریس وغیرہ بتایا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ دے ول فیل دیٹ کہ ان کے اندر کوئی انرجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ان کی پرسنالٹی کو گروم کر رہی ہے. یہ عقیق یمنی ضرور پہن لیں, اور کوشش کریں کہ یہ عقیق یمنی جو ہے یہ کم از کم 10 سے 12 کیرٹ کا ہو یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو. یہ بڑے سائز میں عقیق یمنی اگر پہننے کی کوشش کر لیں یا اگر پہن سکتے ہو, کیونکہ عقیق یمنی عموماً آپ کو 15-16 کیرٹ سے بڑا ہی ملے گا, چھوٹے عقیق یمنی بہت کم ملتے ہیں. تو وہ ضرور پہن لیں, وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنی تاثیر سے, یہ پتھر جو ہے بیسیکلی انرجی ہے, یہ جو آپ کے اوپر گریویٹیشن ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے پیوریفائی ہو کے آپ کے جسم میں انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ کو مختلف چیزوں کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. عقیق یمنی اس مہینے بیسٹ آف دی بیسٹ رہنے کے چانسز ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی ہیلتھ کی. ہیلتھ کے حوالے سے اکتوبر میں خاص طور کے اوپر ان کے 2-3 چیزوں کا جو ہے وہ احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سینسٹیو باڈی پارٹ آف دا منتھ کیا ہے, اور ہم آپ کو ڈائٹ آف دا منتھ بھی بتا دیتے ہیں. تو پہلے اس کا جنرل ہیلتھ کا ذائچہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو سینسٹیو باڈی پارٹ بھی بتا دوں گا اور ڈائٹ آف دا منتھ بھی بتا دوں گا. اوور آل اکتوبر میں ان کی ہیلتھ بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اکتوبر میں ان کے جو ہیلتھ کا ذائچہ ہے وہ کافی بہتر ہے, یعنی وہ لوگ جن کو پہلے سے ڈائبٹیز ہے, کوئی بلڈ سے ریلیٹڈ بیماری ہیں, بلڈ یوریا, یورک ایسڈ وغیرہ, یا بلڈ یہ جو ڈائبٹیز کو بلڈ گلائسیمیا, ہائپو گلائسیمیا, ہائپر گلائسیمیا جتنا ہے اس کو, یا ان کو کوئی سکن سے ریلیٹڈ بیماری, یا ان کو کوئی لیور سے ریلیٹڈ بیماری ہے, یا ان کو کوئی سٹمک سے ریلیٹڈ بیماری ہے, معدے کا کوئی مسئلہ ہے ان کو, تو یہ لوگ اپنے اندر بڑا ریلیف فیل کریں گے اور یہ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کریں گے. اس کے لیے میں ڈائٹ آف دا منتھ بھی بتا دیتا ہوں جو ان کو ان حوالوں سے بہت زیادہ سوٹ کرے گی, اور میں آپ کو جو ہے وہ سینسٹیو باڈی پارٹ آف دا منتھ بھی بتا دیتا ہوں. اس مہینے میں ان کو 2-3 چیزیں جو ہیں اس کی بہت احتیاط کرنی پڑے گی. نمبر 1, ان کا انر امیون سسٹم, امیونٹی یا کوئی نیوٹریشن یا کوئی جسم میں کوئی کمی ہونے کی وجہ سے, امیون سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریاں یعنی نزلہ زکامی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے اثر کرے گا یا زیادہ اثر کرے گا. اپنی امیونٹی کو بحال رکھنے کے لیے کوئی ملٹی وائٹامنس, کوئی چیزیں, اپنی ڈائٹ کو, چیزوں کو بہت بہتر کریے. امیونٹی ویک ہو رہی ہے اس پورے منتھ میں. دوسرا,
जिन लोगों को कोई ग्लैंड्स या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी अब तक कोई ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स में, वो बहुत एहतियात कर लें, क्योंकि इनके हार्मोन्स और ग्लैंड्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं, और जब ग्लैंड्स और हार्मोन्स वीक होते हैं तो कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह ताला। लंग्स के ऊपर है, लेकिन लंग्स इतने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस से रिलेटेड जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज़मा वगैरह, दमे की तकलीफ़ है कोई, तो वो ज़रा एहतियात कर लें। इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये आपके सेंसिटिव बॉडी पार्ट थे। अब मैं फिर आपको डाइट ऑफ द मंथ भी मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूँ। तो डाइट ऑफ द मंथ इस हफ्ते में जो सबसे बेहतर होगी वो होगी कलौंजी और दारचीनी, सिनेमन और जो है वो ब्लैक सीड। कलौंजी और दारचीनी जो है इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें। बेशक कलौंजी और दारचीनी को इकट्ठा पाउडर बना के रख लें और खाने में थोड़ा बहुत डाल लें, बस उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल रखें, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ये महीना कलौंजी और दारचीनी यानी सिनेमन जो है उसको यूज़ में रखें, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ की बात हमने कर ली है, ट्रैवल की बात कर लें। ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सितंबर में भी और वीकली प्रेडिक्शन में भी हम बात करते आए हैं कि वो सारे सफ़र जो हुनरमंद हजरात करेंगे अपनी चीज़ों को जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर सेल करने के लिए, वो कामयाब है। वो सारे सफ़र जो नौकरी पेशा हजरात करेंगे अपने नौकरी से रिलेटेड को टास्क पूरे करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे शहर, वो कामयाब है। लेकिन कारोबारी हजरात अगर अपनी कोई सरमायाकारी के लिए सफ़र करेंगे, अपनी कोई नया बिज़नेस शुरू करने के लिए सफ़र करेंगे, नई बिज़नेस पार्टनरशिप शुरू करने के लिए सफ़र करेंगे, बिज़नेस वेंचर शुरू करने के लिए सफ़र करेंगे, या कोई बिज़नेस की ब्रांच खोलने के लिए सफ़र करेंगे, उनके लिए एहतियात का वक्त है। रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस इस अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उम्रा पे ज़ियारात पे जाना चाह रहे हैं, यकीनन आप जा सकते हैं, और उसमें बरकत का चांस भी बहुत होगा। किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, आपके लिए बरकत जो है वो बहुत होगी। हाँ, अलबत्ता किसी रूहानी मकाम के सफ़र में थोड़ी बहुत कोई हर्डल भी आ सकती है, यानी स्पिरिचुअल ट्रैवल में शायद आपको थोड़ा नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ जाए। सो गेट्स योर स्ट्रेंथ ऑन वन पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो बिल्कुल जो है एक पॉइंट के ऊपर यकसुई रखिए, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं यकसुई आपकी ताकत है। अपने आप को फोकस रखें, यकीनन कामयाब हो जाएंगे। इमिग्रेशन के लिए वक्त अभी भी अच्छा नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो भी वक्त अच्छा नहीं है। हाँ, वैसे अगर पढ़ने जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको सफ़र करते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। बाकी ओवरऑल लेयर ट्रिप्स के लिए भी ये वक्त कोई इतना अच्छा अक्टूबर में होने के चांसेस नहीं है। लेयर ट्रिप्स भी जो है वो जितनी खुशगवारियत उनसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, उसके लिए थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी चीज़ें आपकी ओवरऑल आपके हक़ में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स में कामयाबी का तनासुब बहुत अच्छा हो गया, ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ में हैं, जो है वो हाई लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं, या रिसर्चर्स हैं, या एडवांसमेंट की मतलब मज़ीद एडवांस स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो अनकन्वेंशनल, यानी वो सब्जेक्ट जो रूटीन की पढ़ाई से डिफरेंट हैं। अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का तनासुब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। एन्जॉय योरसेल्फ। अक्टूबर बहुत हवालों से बहुत अच्छा महीना होने के चांसेस हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम जो है वो हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा बहुत जो है वो उनको रिलीफ मिला। रिलीफ उनका ये ख़ास तौर पे एरीज़ की फीमेल में थोड़ा सा, एक पिछले दिनों में हमने बात भी की थी, और ये कुछ नेचुरल भी होता है, थोड़ा सा इनके अंदर ना इंटेरोगेशन या चीज़ों को जानने का जज्बा ज़्यादा होता है।
اور شاید تھوڑا سا گاسپنگ کا ایلیمنٹ بھی نسبتاً تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ پہ یہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں ایریز فیمیل. تو وہ شک شبہات تھے جن کی وجہ سے گھر میں تو تھوڑا بہت کھچاؤ تناؤ بن رہا تھا. اب چونکہ ویسے ہی وہ جو پیک ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے گا، تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کا. تو اپنے آپ کے اوپر سوچیں، اپنے بچوں کی طرف سوچیں، اپنے ہسبینڈ کی چیزوں کو سوچیں کہ کیا کس وجہ سے جو ہے وہ تناؤ آ رہا تھا. اب سوچیں کہ کہیں آپ نے تو زیادہ بریک نہیں دبائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے زندگی کی گاڑی رک رک کے چل رہی تھی. تو ذرا بریک سے پیر اٹھائیں اور اپنی زندگی کو اوپنلی چلنے دیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، آپ کے رشتے کہیں نہیں جاتے. انشاءاللہ تعالیٰ مالک بہتر کر دے گا اور بہت خوبصورت وقت آپ کا جو ہے وہ آئے گا. ناظرین، یہ جو ہم آپ کی یہ پریڈکشن کی بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز تو جو ہے وہ رہ گئی تھی. سورت قرآن پاک کی جو سورت اس وقت ایریز کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے وہ سورہ قمر. سورہ قمر اگر مہینے میں صرف ایک بار، مہینے میں پورے میں صرف ایک بار تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہفتے میں ایک بار کر سکیں تو دیٹ از فار مور گڈ. لیکن اگر مہینے میں ایک بار سورہ قمر تلاوت کر لیں تو بہت ہے. یو ول فیل دیٹ کہ آپ کے اندر جو ہے وہ انرجی بیلنس ہوتی جا رہی ہے. سورہ قمر کے اثرات آپ کو ضرور جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ خوبصورتی سے اور تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کی قربت کا احساس آپ کے اندر بہت تیزی سے ڈیولپ کریں گے. سو ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے. 10 سے 20% یقیناً وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے اوپر یہ پریڈکشن جو ہے یہ ایز اٹ از اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی پارشلی ہوتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آ جائیں. پرسنل ذائچے کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً کیٹر کریں گے. جو لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ نئے جڑے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پوش کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ تک فوری طور پہ پہنچتے رہیں، فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی پہنچتے رہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستحکم اور استوار رہے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے اس سفر میں شریک ہیں، وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اس چینل کے جو ہے وہ کرم فرما ہے، ہمارے ساتھ جو ہے ان کا ایک لمبے عرصے کا سفر ہے، تو ہم ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے اور ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے، ان ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس فائدے کو اپنی ذات تک محدود مت کریں. اس کو اپنے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بہن بھائیوں میں ضرور شیئر کریں. اور اس کے علاوہ اس چینل کا لنک، ان ویڈیوز کے لنک اپنے سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز پہ، واٹس ایپ کے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے یہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ جائے. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.